کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان اور اسلام سے اس کا تعلق الگ ہو گیا۔ محترم المقام پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، سپروائزر صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے وجود اور کمال میں دو شخصیات کا اہم کردار ہے، ایک اس کے والدین، دوسرے اس کے اساتذہ۔ والدین ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور اساتذہ ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ والدین ہمیں بولنا سکھاتے ہیں اور اساتذہ ہمیں کب بولنا، کہاں بولنا اور کیسے بولنا یہ سکھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں استاد اور شاگرد کا رشتہ سب سے زیادہ عزت والا، ادب والا اور احترام والا رشتہ ہے۔ استاد کا دل علم کا سمندر ہوتا ہے اور استاد اپنا علم اپنے بچوں تک پہنچانے میں ذرا بھی خیانت نہیں کرتا۔ ایک بڑے بزرگ ہے، ان کا نام ہے امام برہان الدین رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا اور اپنے علم سے اور استاد کے علم سے اس وقت تک نفع نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ علم، اہل علم اور اساتذہ کی قدر نہ کرے، ان کی عزت، ان کا ادب اور ان کا احترام نہ کرے۔ بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کا ادب اور احترام۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو با ادب زانوؤں کے بل بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کے پاس جب آپ لوگ بیٹھتے اس طریقے سے، اتنے نظم و ضبط کے ساتھ، ایسے ڈسپلین کے ساتھ بیٹھتے، گویا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ تو اتنا ضروری ہے استاد کا ادب۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے اور ہم ان کی درس کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے تو نظم و ضبط اور ڈسپلین ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ ورق بھی بہت آہستہ سے پلٹتے تھے کہ کہیں کھرکھراہٹ کی آواز سے ان کی کلاس کا ڈسپلین خراب نہ ہو جائے۔ اس قدر کا ادب، نظم و ضبط جب ان کے اندر موجود تھا تب کہیں جا کر وہ اتنے بلند مقام پر فائز ہوئے تھے۔ آج اسی ادب کی، اسی نظم و ضبط کی، اسی ڈسپلین کی ضرورت ہمیں ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسپلین، نظم و ضبط اور ادب و احترام کو داخل کریں۔ ہمارے اسکول کے اندر ہر جمعے کے روز یہاں سے اخلاقیات کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، اسکول کے ذمہ داران سب اپنی محنت کر رہے۔ ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا ہونا چاہیے، نظم و ضبط پیدا ہونا چاہیے، کمال پیدا ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہو پا رہی، کیونکہ راستے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہمیں ساری سہولیات مہیا کرائی جا رہی ہیں، مگر ان راستوں پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ پورا سال گزر گیا،
ہر ہفتے یہاں سے دین کی بات، اخلاقیات کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی کلاسوں کے اندر وہی ماحول ہے۔ ہم نہ علم کا ادب کر رہے ہیں، نہ اہل علم کا ادب کر رہے ہیں، نہ جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس جگہ کا ادب کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس اسکول کا ادب کریں، اس کی در و دیوار کا ادب کریں، اس کی ایک ایک ذرے ذرے کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا ہے اور ہم اسی کتاب سے کھیل کھیلتے ہیں، قلم اور پین کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پھینک کر کے مارتے ہیں۔ تو کہاں سے ہماری زندگی میں علم آئے گا اور علم کی خیر و برکت ہمیں عطا ہوگی؟ کیسے؟ انتہائی ضروری ہے کہ ہم علم، اہل علم اور اساتذہ کرام کا ادب کریں، احترام کریں، اور ذرائع علم کا ادب احترام کریں۔ جن ذریعے سے ہمیں علم پہنچتا ہے ان کا ادب احترام کریں، تب کہیں جا کر ہماری زندگی کامیاب بنے گی۔ عزیز طلبہ، ایک بات جو یہاں بطور خاص میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جیسا ہم کرتے ہیں اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نیک کام کرتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا نیک اور اچھا نتیجہ ہمیں یہی ملے گا، اور اگر ہم لوگ برے کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اور اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف عمل کرتے ہیں، اس کی سزا آخرت میں تو ملنا طے ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من لا یرحم صغیرنا وتوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان اور اسلام سے اس کا تعلق الگ ہو گیا۔ اور ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور بڑے بچے ہنستے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، وہ اور ان کو اکساتے ہیں کہ وہ گالیاں دے۔ یہ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو ہوٹلوں میں لے کر کے جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بازاروں کا رخ کرنے کی، ساری ضرورت کی چیزیں اسکول میں موجود ہے، اسکول کے پرمائسز کے اطراف موجود ہے۔ بازار ناپسند جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند جگہوں میں سے ایک جگہ بازار ہے، ہم لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہم کیسے اللہ والے ہیں اور کیسے اللہ کو ماننے والے ہیں؟ تو اس چیز پر ہم توجہ دیں، بازار کا رخ نہ کریں، اور چھوٹے بچوں کو بالکل لے کر کے نہ جائے، بڑے بچے خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔